بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 26واں باب ہے. اس باب کا عنوان ہے جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت. کسی کو جادو ہو گیا، اس جادو کو جادو سے توڑنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے؟ کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نص موجود ہے یا نہیں؟ تو باب یہ قائم کیا گیا کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ ممنوع ہے، ممانعت ہے، منع کیا گیا شریعت میں. اب اس کی تفصیل ذرا شرح کے اندر کرتے ہوئے کہتے ہیں جس شخص پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج کرنے کو النشرہ یعنی جادو اتارنا کہتے ہیں. النشرہ نون شین را گولتا، النشرہ جادو اتارنا. جادو کسی کو ہو گیا ہے، اس جادو کو اتارنے کا عمل، اس کا وہ کام وہ نشرہ کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. آج کا باب جو ہے بہت اہم ہے کیونکہ آج جس قسم کی ہمارے سماج کے اندر چیزیں عام ہیں جادو کے تعلق سے. جادو کرنا پہلے تو یہ گناہ کا کام ہے، شرک ہے. پھر اگر کسی کو جادو ہو گیا تو پھر اب جادو کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے، کیسے جادو کو ختم کیا جائے. تو اس سلسلے میں آج کا یہ باب ہے. بہت اچھی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہے. تو کہا کہ نشرہ یعنی جادو اتارنا، جادو کو توڑنا. اس کی دو قسمیں، پہلی قسم جائز اور دوسری قسم ناجائز. اگر مریض کے کسی عضو پر جادو کا اثر ہو، اس کا علاج قرآن کریم، ادعیہ مسنونہ اور اطباء کی دواؤں سے کیا جائے تو یہ جائز. قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے، دعائے معصورہ جو قرآن میں احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان دعاؤں کے ذریعے. اسی طرح جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر لوگ اطباء یعنی وہ ڈاکٹر جو اس قسم کی باتیں اگر آتی ہیں سماج کے اندر تو اس کا علاج
دواؤں کے ذریعے بھی کرتے ہیں، تو ان دواؤں کا استعمال کر کے اگر کوئی شخص جادو کو توڑتا ہے تو جادو توڑنا جائز ہے۔ گویا کہ 3 چیزوں کے ذریعے آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید، اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی اخیر کی 3 صورتیں پڑھی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین خصوصی طور پر جس سلسلے میں نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی میں نے شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جب ہوا، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں صورتوں کو جبرائیل امین لے کر کے آئے اور ایک ایک آیت آپ پڑھ رہے تھے۔ یعنی جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، بال کے اندر گانٹھ لگا کر کے، گرہ لگا کر کے ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیتیں پڑھی اور یہ صورتیں پڑھی۔ تو قرآن سے جادو کا علاج کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں۔ بہت سارے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی وہ اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہو کچھ ہوتا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ جب ہمارے نبی پر جادو ہوا تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت آپ کے ساتھ جو ہے نہیں ہے کہ جادو ہو، اللہ کی مشیت رہی تو پھر آپ کے اوپر بھی، ہمارے اوپر، دنیا کے کسی بھی انسان پر جادو ہو سکتا ہے۔ اب جادو کسی پر ہو گیا تو اس کے توڑ کے لیے قرآن مجید پڑھ کر کے دم کرنا ثابت ہے، صحیح ہے، جائز ہے۔ یہ اس باب میں یہی بتایا جائے گا کہ جادو کا علاج کرنا قرآن کے ذریعے جائز ہے، مسنون دعاؤں کے ذریعے جادو کا علاج کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اطباء اور ڈاکٹروں کی دواؤں کے ذریعے اگر جادو کا علاج ہو رہا ہو، جیسے زیتون کے تیل کے ذریعے بعض لوگ کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ جو ہے سرسوں کا تیل کان میں ڈال کر کے اس کو حاضر کر کے اس کو پریشان کرنے کے، یعنی تکلیف دینے کی کوشش کرتے، اس سے بھی کافی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عمل ہے، یعنی یہ عامل جو قرآن و سنت کے ذریعے جو جادو کو توڑتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عملی طور پر تجربہ ہے، تو اس کے ذریعے جادو کا علاج کرنا جائز اور درست ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کے اوپر جادو ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا، تو اب اس کو جو ہے توڑنے کے لیے جو ہے خود ہی عمل کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، خود عمل کر رہا انسان، اچھی بات ہے، خود سے اگر توڑ دے رہا تو اچھی بات ہے، لیکن پہلے وہ خود عمل کرے، اس کا عمل اتنا مضبوط۔ پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ دوسرے کی باتیں ہمارے اوپر کیوں کر اثر کرے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہے کہ دوسرے کا عمل آپ کو، ہم کو کیوں کر فائدہ دے گا جبکہ ہم خود بے عمل ہیں، ایسا بھی ممکن ہے، یقین ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے ذریعے اگر کوئی دم کر رہا ہو تو پھر ہم اس کو یہ ناجائز قرار دیں کہ اس کا دم کرنا صحیح نہیں ہے۔ غلط ہے یہ بات، نظریہ پیش کرنا کہ دوسرا کوئی دم نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی جادو کو توڑ نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، جائز ہے۔ آپ ابھی سنیں گے کئی حدیث بھی ہیں اور اسی طرح سے ائمہ کے اقوال بھی ہیں جو کہ بڑے بڑے دگج علماء تھے قرآن و سنت کو ماننے والے۔ آج کل کے لوگ جو ہے نا 2-4 باتیں پڑھ کر کے، مطالعہ کر کے اس طرح کی باتیں سماج میں عام کر دے، جادو وادو کچھ نہیں، جادو کا علاج نہیں ہے، یہ سب باتیں کرنا یہ فضول باتیں ہیں۔ جب ایک مرتبہ انسان کے اوپر پڑتی ہیں نا تب پتہ چلتا ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال تو جائز طریقے سے جادو کا علاج قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ، ادعیہ مسنونہ یعنی مسنون دعاؤں کے ذریعہ، آپ دعاؤں کے ذریعے بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اس طرح کی جو دعائیں ہیں صرف اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسی طرح سے کئی ایک دعائیں ہیں قرآن و سنت کے اندر وارد ہے، ان دعاؤں کے ذریعے جادو کو توڑنا یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ نشرہ ممنوعہ، جادو کا علاج جادو سے اگر ہو تو پھر یہ ممنوع ہے، یعنی جادو کو اتارنے کا دوسرا طریقہ جو کہ ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جائے، اس کا اثر زائل کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی جادوگر نے کسی کو جادو کیا، ٹھیک ہے،
کسی کے اوپر جادو کیا، جادوگر نے کسی پر جادو کیا، اب چاہے اس کے بال پر کیا ہو، اس کے کپڑے پر کیا ہو، یا اس کے پورے جسم کے اوپر کیا ہو، کسی کے اوپر بھی اس نے جادو کیا۔ اب کوئی شخص آئے، دوسرا شخص اس کے گھر کا رشتہ دار کا، اس کو نہیں معلوم کہ اس نے جادو کیا ہے، اسی کے پاس آئے اور اسے کہے کہ فلاں ہمارے گھر کے رشتہ دار پر کسی نے پتہ نہیں جادو کر دیا ہے، اور یہ جادوگر جانتا ہے کہ میں خود کرنے والا ہوں اس کے اوپر جادو، اور یہ کہے کہ میں اس کو توڑ دوں گا اپنے عمل سے، تو اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس آتا ہے، جادوگر کے ذریعے یا جادوگر کے عمل کے ذریعے جادو توڑنا چاہتا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر وہ ساری باتیں بھی آ جاتی ہیں جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، چھوپ کر کے پھونک مارتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اسی طرح تعویذ، گھنٹے، دھاگے اور نہ جانے کیا کیا لوگ دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پہننے کے لیے، یوز کرنے کے لیے، دھواں لینے کے لیے، نہ جانے کون کون سے کام جو بھی کرتے ہیں اس طرح سے کرنا صحیح ثابت نہیں ہے۔ ابھی بات آئے گی تعویذات کے تعلق سے بھی کہ کس حد تک انسان تعویذ کو، یعنی تعویذ مراد یہ ہے کہ ایک پرزہ ہو، ایک پیپر ہو، اس کے اندر قرآن کی آیتیں یا دعائیں لکھی گئی ہو، تو کس حد تک اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جادو کا علاج کر سکتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ علم رمل اور علم جفر، نمبرات اور لکیریں وغیرہ، اور بعض جو ہے فرعون اور حامان اور قارون کا نام لکھ کر کے ان کی کھوپڑیاں بنا کر کے پیپر میں لکھ کر کے فولڈ کر کے لوگوں کو دیتے، یا تعویذ اپنے پیروں کے نیچے رکھو، اپنے سونے کے وقت سر کے نیچے رکھو، کسی بھاری بھرکم چیز کے اندر دبا کے رکھو، تمہارا علاج ہو جائے گا، تمہارا جادو ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے جادو کو یہ حرام قرار دیا گیا، ایسا علاج کرنا یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ تو جائز طریقے سے قرآن اور دعاؤں کے ذریعے اور اسی طرح اطباء کی دواؤں کے ذریعے یہ جادو توڑنے کا علاج جائز ہے، اور جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا یہ منع ہے، یعنی تعویذ۔ ظاہر ہے کہ علاج کرنے والا بھی جادوگر ہی ہوگا جو اس سلسلے میں جنات کی طرف رجوع ہے۔ کیوں منع کیا گیا جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا، کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جادوگر اس سلسلے میں بھی کس کی مدد لے گا؟ جنات کی مدد لے گا، کیونکہ جادوگر جناتوں کا سہارا لے کر کے ہی چلتے ہیں، شیاطین کا سہارا لے کر کے ہی چلتے ہیں، اور ان سے مدد مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، وہ جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کریں گے۔ لہذا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرتا ہے تو یہ شرک ہے، چونکہ جادوگر شیطان اور جنات کا سہارا لے کر کے اس کی ہیلپ لے کر کے، مدد لے کر کے اس کا جادو توڑتا ہے۔ حدیث ہے لا يحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو غیر شرعی طریقے سے جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے، یعنی جادو اگر کسی نے کیا ہے تو جادوگر کے ذریعے ہی زائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا خواب میں کہ یہ شخص ہے جس نے آپ کے بالوں پر جادو کیا ہے، اور یہ بال جو ہیں ایک اس کے کھجور کے درمیان میں، کھجور کی ٹہنی کے درمیان میں رکھ کر کے فلاں جگہ فلاں بئر یعنی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صبح جا کر کے صحابہ سے کہا اس کو نکال کے لاؤ، اس کو نکال کے لایا گیا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو جادو کو توڑنے کا ایک علاج یہ ہے کہ جو چیز آپ کو مل جائے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دینا، یا تو جلا دینا، یا اس کو توڑ پھوڑ کر دینا، یا تو اس کو ختم کر دینا۔ یہ طریقہ ہے جادو توڑنے کا۔ اگر ایسا ہوتا اللہ کے نبی کو تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ لبید بن عاصم نے کیا، آپ بلاتے لبید ادھر آؤ اور کہتے کہ لبید جو تم نے مجھ پر جادو کیا کرو اپنے جادو کا امر پھر دوبارہ اور مجھ سے جادو ختم کر دو، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ وہ طریقہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کا علاج کیسے کیا؟ قرآن کی آیتوں سے اور معوذتین یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین پڑھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو ختم ہو گیا۔ لیکن گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر، اچھا دوسری بات اب دیکھیے، حدیث شروع ہو رہی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کی بابت دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نشرہ جائز ہے؟ نشرہ مطلب
جادو کے ذریعے جادو کا علاج، جادوگر سے ہی جادو کا علاج کرانا، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے۔ کیوں شیطان کا عمل ہے؟ کیونکہ جادوگر جو ہے شیطان سے ہیلپ لیتا ہے، مدد لیتا ہے، جناتوں سے مدد لیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم جادوگر کے پاس گئے تو گویا کہ ہم بھی اس کی شیطانی کاموں میں برابر کے شریک ہو گئے، اور اس اعتبار سے ہی من عمل الشیطان، وہ شیطانی عمل ہے، لہذا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے جھوٹے مکار عامل آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ کسی کو تکلیف ہو، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں ہے ان کے، طہارت اور پاکی بھی نہیں، گندگی بھی نہیں صاف کرتے، اتنے غلیظ اور گندے بابا، لمبی لمبی داڑھی اور بال رکھ کر کے، اور نہ جانے کیا کیا گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، پورے جسم پہ لٹکا کر کے گھومتے کہتے بابا ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ کہاں کی پہنچی ہوئی ہستی ہے؟ دنیا میں اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو خود نہیں دور کر سکتا ہے، وہ کون سی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے؟ اچھا ان کے وہاں جا کر کہتے بابا بڑے دنوں سے پریشان ہے، شوہر نہیں مانتا، تو کیا کرتے بابا؟ شوہر ایسی تعویذ دے دو میرا شوہر میرا ماننے لگے، یعنی آپ کا غلام بن جائے۔ واہ، کیسی تعویذ، کیسی تعویذات لوگ، اور کیسے غلط اور واہیات عقیدے میں لوگ پڑ گئے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ایسے لوگوں سے تعویذ گنڈے اور جو بھی ٹونے ٹوٹکے وغیرہ سب جتنا بھی استعمال کرتے ہیں سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ جادو کا علاج جادو سے نہیں، بلکہ جادو کا علاج قرآن سے کیجئے، قرآن مجید پڑھ کر کے خود انسان اپنے اوپر عمل کرے گا تو زیادہ فائدہ ہے، خود اس انسان کا اپنا عمل یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ہر 5 وقت کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، اور یہ تینوں صورتیں قرآن مجید کی آخری سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد بقیہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ اور ایک اور دعا آپ کو میں بتاتا چلوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح فجر کے بعد پڑھیے، 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے اوپر کبھی جادو نہیں ہونے والا، کبھی جادو نہیں ہوگا، کبھی جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہ جادو ہوگا، نہ جنات کا اثر ہوگا، نہ کچھ۔ اب بہت سارے لوگ ہیں بھائی ٹھیک ہے اب آپ نے ہمیں عمل بتایا، اب ہم کریں گے، لیکن جس کو ہو گیا اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو جس کو ہو گیا اسی کا علاج یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ان کو ہو گیا ان کا علاج یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ ان کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی جادو کا علاج جادو سے کرتا ہے یا جادوگر کے پاس جا کر کرواتا ہے۔ امام ابو داؤد، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو صحیح یہ حدیث کو روایت کرنے والے کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا جادو سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہے، کہتے ان سب کاموں کو ناجائز کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود گویا صحابہ کے دور میں جادو کا علاج جادو سے کرنا لوگ اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ اچھا جادو کا علاج کس سے جائز سمجھتے تھے؟ صرف اور صرف قرآن سے یا دعاؤں کے ذریعے، جو مسنون دعائیں ہیں یا اطباء کی دواؤں کے ذریعے انسان علاج کرتا تھا، یہ جائز سمجھتے تھے ہمارے صحابہ، ہمارے سلف، اور صحابہ میں جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ حرام سمجھتے تھے۔ اب تھوڑی تفصیل ہے اس کے اندر، یعنی قرآنی تعویذات کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کو بھی انہوں نے ناجائز قرار دیا۔ کنہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ تعویذات بولے تو وہی میں نے بتایا، جیسے کہ پرزہ لکھ کر کے اس میں قرآن کی آیت لکھ دینا، آیت الکرسی ہی لکھ دینا، لکھ دی جائے اس میں سورہ آیت الکرسی، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک کاغذ کے اندر لکھ کر کے پھر اس کو موڑ کر کے فولڈ کر کے یا تو پانی میں ڈال کے بعض لوگ پینے کے لیے کہتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اس کا دھواں لو، اور بعض لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو خیر جو جائز طریقہ ہے اس کے اندر بھی عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کا کہنا ہے کہ نہیں، تعویذات نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے میں اس طرح سے نہیں پایا گیا، ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا علاج نہیں پایا گیا۔ ہاں علاج اگر پایا گیا تو سیم ٹائم اس آدمی کو جس کو پریشانی ہے، جس کو جادو ہے، جس کو جنات کا اثر ہے، سامنے بٹھائیے
اور کہیے کہ آپ یا تو خود عمل کریں، خود قرآن کی آیتیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، یا پھر کسی ایسے عالم سے، ایسے عامل سے جو اس کا یعنی خاص اسپیشل ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو ان کو کہیے کہ آپ ہمارے اوپر دم کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ تو قرآن کے ذریعے علاج کرنا یہ ثابت ہے، صحیح ہے، اور اگر قرآنی آیات بھی کیوں نہ لکھی ہو تعویذات کے اندر، یہ کرنا بھی صحیح اور جائز نہیں ہے۔ صحابہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض آیات اور ادعیہ پڑھ کر اور پھونکنے سے علاج کیا جائے تو ابن مسعود احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیا، اس کی اجازت بھی دی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک جواز کی حد تک یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جھاڑ پھونک کرتا ہے، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر کے پھونکتا ہے کسی کے اوپر، تو ایسا کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ دعاؤں کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، لیکن تعویذات وغیرہ کے ذریعے ایسا کرنا ثابت اور درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب، سعید ابن مسیب، یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کو سید التابعین کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، کنہوں نے پوچھا؟ قتادہ رحمہ اللہ نے، یہ بھی تابعی ہیں، اور ابن سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ ہو سکتا ہو، تو کیا اس کا دفعیہ کرنا یا اس کو باطل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے۔ ابن مسیب رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے، سوال یہ پوچھا گیا، آپ دیکھیں سوال سمجھیے، سوال یہ ہے کہ ایک میاں اور بیوی ہے، شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے۔ اب ان کے اوپر کسی نے جادو کیا، اور جادو کس لیے کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، دونوں الگ ہو جائے، اور الگ ہو گئے، فرض کیے دونوں الگ ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ میاں بیوی دونوں الگ ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر کوئی دوسرا کلام، یعنی کلام الہی قرآن مجید کے علاوہ دیگر کلام کو پڑھ کر کے کیا ان کے اوپر علاج کیا جا سکتا ہے، ان کے کلام کو، ان کے جادو کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ تو امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن وہ کلام بھی شرکیہ کلمہ پر مشتمل نہ ہو، شرکیہ کلام نہ ہو، شرکیہ کلام نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام حکیم کے اندر تمام چیزوں کے لیے آسانی پیدا کر دی اور سب چیزوں کا تذکرہ کر دیا، جادو کا بھی علاج ہمیں بتا دیا، تو پھر ہمیں جادو کا علاج قرآن کریم سے ہی کرنا چاہیے، دیگر کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے علاوہ دیگر کلام کے ذریعے ہمیں جادو کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، کتاب الطب کے اندر ہے، باب هل یستخرج السحر، یہ تعلیقاً روایت ہے۔ تعلیقاً کا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث تو ایسی ذکر کرتے ہیں جیسے حدثنا 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 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ایسے اس کو حدیث مسند حدیث کہتے ہیں، اس کو سند کے ساتھ بیان کی ہوئی۔ یہ ساری حدیثیں جتنی بخاری میں سب صحیح ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی جس کو لٹکا، تعلیق من لٹکا دینا، تو کچھ حدیثیں امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایسی ذکر کی ہیں جس کو قال فلان کہتے ہیں، قال سعید ابن مسیب، قال قتادہ، کبھی قیل کہا جاتا ہے، یعنی قیل مانے کہا گیا، تو اس طرح کی حدیثوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی جس کی سند ذکر نہیں کرتے اور امت کے لیے کہتے ہیں کہ تم اب اس کو دیکھ لو یہ صحیح ہے کہ غلط، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطب کے اندر اس قول کو قتادہ رحمہ اللہ کے، جو انہوں نے ابن مسیب سے پوچھا رحمہ اللہ سے، تو یہ تعلیقاً ذکر کیا، سنداً ذکر نہیں کیا، یعنی سند کے ساتھ حدثنا حدثنا کہہ کے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ تعلیقاً ذکر کیا۔ مقصود یہ ہے کہ جادو کا جو علاج جائز کلمات، ادعیہ مسنونہ، قرآنی آیات اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے وہ درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، مگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب وغیرہ رحمہ اللہ نے قطعاً نہیں دی۔ خلاصہ یہ کہ جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہو جاتا ہے، لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، البتہ جائز شرعی دم کے
کے ذریعے جادو کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی جادو کا علاج جادو سے کرنا۔ خلاصہ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں، البتہ قرآنی آیات اور بعض کلمات، جیسے آج کل بعض ایسے عامل ہے سلفی کتاب قرآن و سنت سے عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بعض سعودی عرب کے علماء کو دیکھیں گے تو وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دعا جو قرآن و سنت میں، اس کے علاوہ بھی جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما، ہم اپنی اردو زبان میں مانگتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان کے اندر کچھ ایسے کلمات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تیری حمد و ثنا ہو، تو نے جو کچھ ہمیں دیا اس پر بہت زیادہ تیری حمد و ثنا، ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو عرب والے ایک جملے میں کہتے ہیں لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، اللہ تو نے جو ہمیں دیا اس پر تیرا شکریہ، تو نے جو فیصلہ کیا اس پر تیری حمد و ثنا۔ تو ایسے کلمات سے مراد ایسے کلمات، ایسے کلام کے ذریعے جو قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہوں، جو علماء کے یا ایسے محدثین کے اقوال ہو یا ان کی باتیں ہوں، تو اس کے ذریعے بھی جو صحیح ہو، شرک سے پاک ہو، تو ایسے کلمات کے ذریعے بھی جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہی ابن مسیب رحمہ اللہ کا جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے، جو کہ انہوں نے قتادہ رحمہ اللہ سے بتایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے جید عالم دین، اور یہ بھی تابعی ہیں یعنی صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے۔ فتح الباری کے اندر ان کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، یہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ کوئی اگر جادوگر ہے، اس نے کسی کے اوپر جادو کیا ہے، تو وہی جادو کو صحیح طریقے سے، یعنی اس کے جادوئی عمل سے، غیر شرعی طریقے سے جو ہے وہ جادو کو توڑ سکتا ہے، زائل کر سکتا ہے۔ ان کی اپنی ایک بات ہے، لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنا جائز اور درست نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ کے جلیل القدر یہ شاگردوں میں سے بڑے عالم دین اور بہت زیادہ علم رکھنے والے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ، یعنی جس کو جادو ہوا ہے، کو سحر زدہ سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کو جادو ہو گیا تو جادو کو توڑنا، جادو کو اتارنا، جادو کو ختم کرنا، اس انسان سے، اس آدمی سے، اس عورت سے، اس بچے سے، اس بچی سے، کسی بھی انسان کو ہوا ہو، جس جادو کو اتارا جائے اس کو نشرہ کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی 2 قسمیں، نشرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے، یعنی ختم کیا جائے، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اور وہ ایسے امور بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر شہر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ یعنی جو جادو کرنے والا ہے وہ، اور جس کے پاس ہم جادو کے لیے، یعنی جادو کا علاج کرانے کے لیے گئے، یہ دونوں لوگوں کا پھر عقیدہ شیطان سے بن جاتا ہے اور جنات سے بن جاتا ہے، چونکہ دونوں لوگ اس عمل کے ذریعے، یعنی جادو کا علاج جادو سے کرنے کی وجہ سے، اس عمل کے ذریعے وہ لوگ شیطان سے قریب ہو جاتے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان شرک کرے، کفر کرے، تو یہ بھی ایک شرک کے ایک چور دروازوں میں سے ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، یہ ناجائز عمل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول اسی معنی پر محمول کیا گیا، یعنی اوپر جو انہوں نے بتایا نا کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کرتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جادو کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ جادو کو توڑ دو، اور وہ توڑ دیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت، یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ دم، تعویذات، ادویات اور جائز اور مباح ادعیہ کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے دوسری صورت یہ بتائی، دم کر کے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کسی کے اوپر پھونکتے ہیں، اسی کو دم کرنا بولتے ہیں۔ اور تعویذات سے مراد وہ تعویذات نہیں جس کے اوپر
کسی کی کھوپڑی بنی ہو، ہارون اور کامان لکھا ہو، اور اس کے بعد اس کے اندر نمبرات یا علم رمل یا علم جفر وغیرہ لکھا ہوا ہو، وہ تعویذات مراد نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں اس میں لکھی ہو، دعائیں لکھی ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان تعویذات کے ذریعے عمل کرنا صحیح ہے، یا اودیات یعنی دواؤں کے ذریعے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جائز اور مباح ادعیہ یعنی دعاؤں کے ذریعے اس کا اہتمام کیا جانا، دواؤں کے ذریعے علاج کرنا، اسی طرح دم کے ذریعے اور تعویذات کے ذریعے، یہ دوسری قسم جادو کو توڑنے کی امام ابن قیم زاد المعاد کے اندر ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن ہم پھر وہیں پر آ کر کے رکتے ہیں کہ چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے دعاؤں کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پرزے پر کاغذ پر لکھا گیا ہے اور اس کے ذریعے کوئی شخص عمل کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ پھر اس کا عقیدہ اس تعویذ کے پرزے پر ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر نہیں رہے گا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم قرآن مجید سے عمل کریں گے، دم کریں گے، ان کے اوپر دعاؤں کا اہتمام کر کے دعاؤں کے ذریعے اس جادو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تعویذوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ جائز تعویذات سے مراد وہ جائز تعویذات جس میں قرآنی آیت یا دعاؤں لکھی ہوں قرآن و سنت کی، اس کے ذریعے بھی ہم منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو نہ تو ہمارے سلف میں اس طرح پایا گیا، قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی، صحابہ نے ایسے عمل نہیں کیا، اور سلف میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے ایک بڑا خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کو شافی مانے اور اللہ پر عقیدہ اور بھروسہ کرے، یہ پرزے پر اس کاغذ کے اوپر ان کا عقیدہ بن جائے گا، اور نتیجے میں پھر وہ لوگ اس سے اور بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آخر کار جو ہے انسان دائرہ اسلام سے، یا پھر جو ہے کم سے کم دائرہ اسلام سے خارج نہیں تو کم سے کم وہ جادوگروں کے پاس پھر جانا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے خلاصے کے طور پر کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جادو کا علاج اگر کسی کو کرنا ہے تو قرآن کی آیتوں سے کریں، دعاؤں سے کریں، قرآن کی آیتوں کے علاوہ قرآن میں اور احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے کریں۔ اسی طرح جو اطباء نے، ڈاکٹروں نے دوائیں بتائی ہیں، ان دواؤں کے ذریعے اگر کوئی شخص علاج کرتا ہے تو جائز ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، لہذا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو جیسی قبیح کی بیماری اور مرض سے ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے، اور جادو کا علاج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادوگروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شیطانی حرکتوں سے، جنات کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عقیدے کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔